سر میاں نواز شریف پہلگام واقعے پر ابھی بھی خاموش ہیں اور اس سے پہلے بھی کسی سیاسی معاملے پر ایکٹیو نہیں ہوئے. ان کی پارٹی بڑی کوششیں کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی بیان مخالفت میں دیں, بٹ ایسا ہوا نہیں. تو کیا انہوں نے جان بوجھ کر یہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یا واقعی اب وہ ان کی سیاست, ان کے بیانات سب ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں؟ نہیں بیٹا, جان بوجھ کے والی جو بات آپ کر رہے ہو تو جان بوجھ کے علاوہ کیا ہے؟ ان کی زبان پہ لکنت آ گئی ہے, مطلب وہ ہکلاہٹ کا شکار ہیں, ان کے دانتوں میں درد ہے, تو جان بوجھ کے ہی ہے. ہی از اوائڈنگ, بائی پاس کر کے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی دنیا ہے ایک, جس سے پاکستان کا عام شہری جس نے شیر آیا کر کے ان کو سر پہ چڑھایا, اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے. اور دوسری بات, اب میں پازیٹو بات کرنے لگا ہوں میاں نواز شریف کے ہی بارے میں, ایسے ماحول میں, ایسی صورتحال میں جلتی پہ تیل ڈالنا کوئی دانشمندی نہیں ہوتی, یہ یاد رکھنا. اس میں قصور کی بھی بات نہیں ہے. انہوں نے جو جھک ماری ہے within a few minutes سارے نتیجوں میں پہنچ گئے تو پاکستان کو ولن قرار دے دیا. it's stupid, but even then یہ کروڑ ہاں لوگوں کی, دو چار پانچ 10-20 کروڑوں کی نہیں, یہ پورے خطے کے لیے. اور رہ گیا وہ جو پانی بند کرنا, وہ نہیں کر سکتے, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. وہ جو تاس کیا ہے وہ معاہدہ وغیرہ ہے, اس کی یہ نہیں کر سکتا. ہاں سندھ تاس معاہدہ جو ہے اس کے تحت وہ یہ نہیں کر سکتے, اور معطل ہوا ہے, منسوخ نہیں ہوا, ابھی وہ چل رہا ہے معاملہ. تو اس خطے میں بددعایا ہوا خطہ ہے کہ وزڈم کی کمی ہے. عجیب و غریب طرح کے لوگ حکمران ہیں جن کے پلے ککھ نہیں, بجائے اس کے کہ ان کا فوکس ہو کہ ہم نے غربت سے یا ترقی پذیر, پہلے کہتے تھے تھرڈ ورلڈ, یعنی تیسرے درجے کی دنیا, بعد میں ویسٹ نے, انہوں نے تو اللہ معاف کرے, بچہ تو حرامی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے معذور بچوں کو بھی اسپیشل چلڈرن کہنا شروع کر دیا. تو ہمیں انہوں نے اپ گریڈ کر کے ڈیولپنگ کنٹریز کہنا شروع کر دیا. تو ڈیولپنگ خاک ہے یہاں. اچھا, نقصان کس کا ہوگا؟ عام آدمی کا ہوگا, اس پورے خطے کا ہوگا. اور یہ نقصانات صرف ہندوستان اور پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے, آگے تک جائیں گے. نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہاں چونکہ نیوکلیئر پاور ہے تو پھر اس کا تو ایک ہی مطلب ہے. اور عددی برتری میں اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی ہماری فوج اتنے گنا زیادہ ہے, تو وہاں کوئی نہیں ہے کھاتا. when it comes to an atom bomb. اور ایک بات اور یاد رکھنا آپ کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو 2 بامز استعمال ہوئے تھے, وہ کہنے کو یہ ایٹم بامز تھے, وہ ایٹم بام ہی, لیکن وہ بچے تھے, ابھی بڑی پریلیمنری سٹیج پہ تھے. ایک کا نام تھا لٹل بوائے, ایک کا نام تھا فیٹ مین. مجھے ان بامز کے نام بھی یاد ہیں, لٹل بوائے اور فیٹ مین. تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. بالکل آج کل کا جو اللہ معافی سیدھی صورتحال ہے. اور اگر نواز شریف, مجھے نہیں پتا, نیتوں کا حال تو رب بھی بہتر جانتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں یا ان کا رویہ یہ ہے کہ یار اس جلتی پہ تیل نہ ڈالا جائے, اس کو اور زیادہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. میں بالکل یہی ان کی مسئلت ہے, تو کیا کہا جا سکتا ہے. سر عام آدمی کی بات ابھی آپ نے کی, مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف کسان ان سے ناراض ہیں, دوسری طرف انہوں نے بلٹ ٹرین اور ایئر پنجاب منصوبے کی کل منظوری دے دی ہے. کتنے آپ کو اس منصوبے کے کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں, یا پھر یہ سفید ہاتھی بن جائیں گے منصوبے؟ یہ دیکھو بیٹا, ایک بات بنیادی ہے جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے. مریم نواز کی صورتحال جو ہے اس میں ڈیپتھ اور میچورٹی اور ویژن نہیں ہے. ایک تو اپنے خلاف نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اوور ایکسپوئر لوگوں کو بیزار کر دیتا ہے. روز تھوبڑے, تصویریں چھاپو, فلانا ٹمکانا, واٹ نان سینس. کام کرو گے کام بولے گا. ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ عطار کو یعنی عطر فروش کو اپنے عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز جو ہیں they speak louder than the words. تو اتنے فرنٹس کھول لیے ہیں بالکل بچگانہ طریقے سے
وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی جو ان کی مقبولیت ہے وہ نہیں، وہ کھوئی ہوئی ساکھ اور مقبولیت وہ واپس نہیں آنی. وہ ڈیسپریشن میں اتنے فرنٹس کھول لیے ہیں جتنے فرنٹس ہٹلر نے کھولے تھے. ہٹلر اور نیپولین کے فیلئر کے پیچھے وہ دونوں کمال کے آدمی تھے. ہم جیسے ملکوں کی آزادی میں ہٹلر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ گریٹ برٹن سو کال جس پہ سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، اس کا اتنا خون اس نے نچوڑ لیا کہ وہ ملکوں پہ اپنی گرفت نہیں رکھ سکا. اور خوش قسمتی سے ان لوگوں کو بہتر لیڈرشپ بھی مل گئی اور یہ آزاد ہو گئے. اس طرح نہیں ہوتا. شی از اوپننگ ٹو مینی فرنٹس. یہ ہونا نہیں. ان اچیویبل. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک اچھا مارکیٹنگ کا ہیڈ ہوتا ہے کسی بڑی کمپنی کا، اچھا اس سال اگر کمپنی نے 1 ارب کا بزنس کیا ہے، وہ اگلے سال اس کو 3 ارب یا 2 ارب کا نہیں ٹارگٹ دے گا. وہ کلیپس کر جائے گا سارا کچھ. ان اچیویبل ٹارگٹس نہیں رکھنے چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود تو یہ جیسے ہیں نیم خواندہ سے لوگ ہیں، ان کے ارد گرد بھی سوائے چاپلوسوں کے، درباریوں کے، اور یہ ہر جگہ ہی ہے اس ملک میں. آل دا پولیٹیکل پارٹیز مائنس میرا خیال ہے جماعت اسلامی، جو میرٹ پہ چہرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، ان کے صدر بدر یا امیر جو بھی ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے. باقی کون ہے یہ؟ موروثیت ہے ساری. یہ کنگ شپ کی ایک انتہائی گھٹیا شکل ہے. تو ان کو تو کوئی درباری اٹھ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بی بی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں اور نہ کوئی بڑی مشکل باتیں ہیں، یہ سادہ باتیں ہیں. پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے، جس طرح کی پولرائزیشن ہے، اس میں آپ 2-4 وہ اپنے پروجیکٹس اور ان پہ فوکس کرو. پورا ایک چیز کافی ہے کسی بھی لیڈر کو زندہ رکھنے کے لیے. شیر شاہ سوری کی زندگی جیسی زندگی کم لوگوں نے گزاری ہوگی، لیکن آج بھی اس کی گرینڈ ٹرنک روڈ، جرنیلی سڑک، شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا حوالہ اور پہچان وہ ہے. تو یہ اتنے فرنٹ کھولے جا رہے ہیں، باقی اللہ سر تو جہاں برکت ڈالے، لیکن وہ ہونا نہیں. یہ فرنٹ کھول رہی ہیں روز روز. حکومت، وفاقی حکومت کہتی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے، ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. کل محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بھارت کو ہماری معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، حالانکہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 42.4% ہو گئی ہے. IMF کہتا ہے کہ 19 لاکھ افراد غربت کا شکار ہو گئے ہیں. کس کو درست مانے سر، عالمی اداروں کو یا ہمارے وزراء کو جو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں؟ اور خدا کا خوف کریں، یہ تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں ہیں. جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے، اس پہ تو بات ہی نہ کرو. پاکستان دیکھو، بھٹو وہ دا پولیٹیکل جینیس، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کے خون میں تھی پالیٹکس، یہ وہ سارا کچھ چھوڑو اس کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ سب کچھ. وہی اس کے روٹی کپڑے مکان کو تو میری عمر کھا گیا. وہ بتاؤ مجھے، آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. I don't know how old you are, but I am sure. کس زمانے میں آیا تھا بھٹو؟ 70s. اس سے بھی پہلے پیپلز پارٹی. نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. کدھر گیا؟